عوام کیوں ناخوش ہیں موجودہ حالات سے؟ اپسوس جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، سروے کرتی ہے، مسلسل کرتی چلی آ رہی ہے، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہمارے پاس موجود ہے عبدالستار بابر صاحب، جنہوں نے حالیہ سروے ریلیز کیا۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب آپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ 5 میں سے 4 پاکستانی یعنی رسپونڈنٹس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک غلط سمت جا رہا ہے اور صورتحال مزید بگڑ گئی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت، آپ نے اپنے شو میں مجھے لینے کے لیے۔ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ سروے صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، پوری دنیا میں ہر مہینے یہ کیا جاتا ہے اور تقریباً 30 ممالک کے اندر، اور مہینے اس کی رپورٹ جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے اور کوئی بھی اس کو جا کے چیک کر سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہم ہر کوارٹر میں کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ جو ہمارے سوالات ہیں وہ بالکل کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے سوائے اس کے ترجمے کے۔ تو ہم جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ موجودہ صورتحال کے بارے میں بتائیے کہ آج کل پاکستان کی مجموعی صورتحال سے کس حد تک مطمئن ہے یا غیر مطمئن ہے اور ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو اس میں لوگوں نے ایک اوور ویلمنگ تعداد جو ہے 80% وہ کہتی ہے کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ مزید خرابی پیدا ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ ہم غلط سمت جا رہے ہیں یا پاکستان غلط سمت جا رہے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کنٹریز ہیڈڈ، پاکستان غلط سمت۔ 80% لوگوں کا خیال ہے آپ کے رسپونڈنٹس کا کہ پاکستان غلط سمت جا رہا ہے۔ میں یہاں پر اگر یہ بھی عرض کر دوں طلعت صاحب کہ یہ جو 80% کی جو پرسنٹیج ہے دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ یہ اس کی ایوریج جو ہے 60% کے قریب ہے، پاکستان میں یہ 80% ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے، آپ نے بتایا کہ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن یعنی بے روزگاری اور مہنگائی ٹاپ موسٹ ایشوز ہیں کنسسٹنٹلی اگست 2019 سے لے کر اب تک۔ جی یہ کافی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں آپ کو عرض کروں کہ دنیا بھر میں انفلیشن جو ہے وہ آپ حیران ہوں گے سن کے، یہ 6 نمبر پر مہنگائی کا ذکر آتا ہے دنیا بھر میں۔ یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے تو ابھی بھی دنیا کے اندر کرونا وائرس جو ہے ٹاپ پر ہے، اور اس کے علاوہ باقی معاملات ہیں۔ کرپشن، وہاں کی کرائم اینڈ وائلنس وہ بہت اوپر آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی یہ مسلسل ہمارے جو انفلیشن، ان امپلائمنٹ، انکریزنگ پاورٹی، بیسکلی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہر عام انسان کی معاشی جو صورتحال ہے اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تسلسل، مجھے اس میں جو اسٹرائکنگ چیز لگی کہ تسلسل کے ساتھ یعنی 2019 سے لے کر اب تک ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ جی 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 بالکل، یہ بہت کافی ساری صورتحال جو پہلے جو ہے وہ مہنگائی جو ہے اگست 2019 کے اندر وہ دوسرے نمبر پر تھا مسئلہ، لیکن اب وہ پچھلے تقریباً 2 سال سے مسلسل اوپر ہے اور وہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 8% پاکستانی صرف موجودہ معاشی صورتحال کو سٹرونگ قرار دے، 8% صرف۔ جی ایکچولی اس پر تو مجھے کئی لوگوں کے کالز بھی آ چکی ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں 8% کون ہے۔ تو صاحب ذرا جی، اچھا میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی کالز ہی آئیں کہ آپ نے کم بتایا، آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 8% بھی کون ہے جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے؟ جی جی وہ کہہ رہے ہیں 8% ہیں کون؟ اب صاحب ذرا جی، ہمیں تو لوگوں نے جو جواب دیے ہم تو اسی کے مطابق بتائیں گے۔ لیکن لو پرسنٹیج ہے بہت۔ یہ دنیا بھر میں جو اس کی یہ صورتحال جو ہوتی ہے ویک والی جو ہے وہ کچھ 40 کے قریب ہے، اور جب سٹرونگ والی سچویشن ہے دنیا کی ایوریج جو 32% ہے، تو 32% کے انگیسٹ ہم صرف 8% پر ہیں۔ اور جو لوگ حتمی طور پر کہتے ہیں کہ یہ بہت کمزور حالت ہے، ان کی فیصدیت میں 15% اضافہ ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جی 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 یہ پچھلے اپنا 1 سال کے اندر فرق پڑا ہے، 1 سال کے اندر مزید فرق پڑا ہے۔ اچھا، 85% پاکستانی اس عدم اعتماد کا شکار ہیں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، ان کی سیکیورٹی جو ہے 86% پاکستانی۔ جی یہ بہت افسوسناک ہے جی، حقیقت یہی ہے۔ 50% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کو کسی ایسے شخص کا پتہ ہے جس کی معاشی حالات برے ہوئے ہیں اور جس کی نوکری گئی ہے، یعنی ہر دوسرا پاکستانی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہر سال ہوتا جا رہا ہے، یہ ہر سال ہوتا جا نہیں، رہا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب اس سے مراد کہ ہر دوسرا پاکستانی کسی ایسے شخص کو جانتا ہے جس کی نوکری گئی ہے یا جس کے حالات خراب ہیں؟ نہیں جی، یہ جو ہم نے جو سوال پوچھا ہوا ہے میں اس کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کہ آپ کے خیال میں جی بالکل یہ پہلے صورتحال آج سے پہلے اس سے بھی زیادہ تھی، اور یہ 50% پہ پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے شخص کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ایسا ہے کہ جس کی جاب جو ہے پچھلے 1 سال کے اندر وہ ختم ہوئی ہے۔ 84% پاکستانی جو ہیں وہ ان کے پاس یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ مستقبل میں کوئی انویسٹمنٹ کریں گے،
اور کسی قسم کی کوئی بڑی خریداری کریں گے، کیونکہ آپ کا یہ کنزیومر انڈیکس پرسیپشن سروے ہے، تو جس سے مراد کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں دھڑ دھڑ لوگ خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں، کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں، فریج بک رہے ہیں، گاڑیاں، موٹر سائیکل، یہ ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کا سروے بتا رہا ہے کہ 84% پاکستانی جو ہیں وہ ان میں یہ اعتماد نہیں ہے کہ نئی چیزیں ان کو خریدنی چاہیے۔ جی، یہ ہمارا جو گلوبل انڈیکس ہے اس کے یہ دو حصے ہوتے ہیں. ایک میں ہم پوچھتے ہیں کہ جو اگر آپ نے کوئی میجر انویسٹمنٹ کرنی ہو، مثلاً ہم یہ پاکستان میں اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ یا کوئی بڑے کوئی خرچے کرنے ہوں، اس کے بارے میں آپ اپنا کتنا کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں پچھلے 1 سال کے مقابلے میں. تو یہ ہمارا سوال ہوتا ہے. اور پھر دوسرا اس سے اگلا ہی سوال جڑا ہوا یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل آپ کے روزمرہ کے جو خرچے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی صورتحال کیا ہے. تو یہاں پر تو 84% تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی میجر خرچے کے بارے میں تو پلان ہی نہیں کر سکتے. ہم پچھلے 1 سال میں کافی بری حالت ہوئی ہے اور ہم کوئی میجر خرچہ، میجر انویسٹمنٹ اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. عبدالستار بابر صاحب، آپ کا بہت شکریہ.